معزز سامعین السلام علیکم۔ ہم اپنے چینل پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے بڑے لخت جگر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے بڑے نواسے ہیں۔ آپ کی ولادت سے پہلے ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک حصہ ان کے گھر میں آ پہنچا ہے۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں، میں بڑی پریشان ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا یہ ٹکڑا میرے گھر میں کیسے آ گیا۔ فرماتی ہیں، میں نے اس خواب کی تعبیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھی کہ حضور، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ میرے گھر میں آ گرا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ام فضل پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک خوبصورت بیٹا دے گا جس کی پرورش تم کرو گی۔ اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ حضرت امام حسن کی پیدائش پر جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک سفید ریشمی رومال پیش کیا جس ریشمی رومال پر حسن لکھا ہوا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ سے میں یہ رومال جنت سے لے کر آیا ہوں اور اللہ نے اس رومال پر جو نام لکھا ہے آپ اپنے اس بیٹے کا یہی نام رکھیں۔ تو اس رومال پر حسن نام لکھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس نسبت سے آپ کا نام حسن ابن علی رکھا۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین یہ دونوں اہل جنت کے ناموں میں سے نام ہیں۔ اسلام سے پہلے عربوں میں سے کسی نے بھی اپنے بچوں کا نام نہ حسن رکھا نہ حسین رکھا۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں اٹھایا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ مبارک میں داخل فرمائی اور امام حسن نے لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوسا، یعنی آپ کو سب سے پہلی جو خوراک میں چیز پیش کی گئی وہ نبی علیہ السلام کا لعاب شریف تھا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کوئی شخص بھی حضرت حسن بن علی سے زیادہ نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھنے والا نہیں تھا۔ فرمایا، اگر ہم رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے تو امام حسن کے چہرے کو دیکھتے تو دونوں کا چہرہ ایک ہی جیسا معلوم ہوتا تھا۔ امام حسن 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشی کا سما لے کر آئی۔ آپ کی ولادت کے 7ویں روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ فرمایا۔ امام حسن کے سر کے بال کو حضور علیہ السلام نے خود منڈوا کر بالوں کے وزن پر چاندی لوگوں میں تقسیم فرمائی۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسن اور حسین سے محبت کی بات کریں، ایک صحابی کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے ایک کاندھے پر امام حسن سوار تھے اور دوسرے پر امام حسین سوار تھے۔ نبی علیہ السلام دونوں کو لے کر جا رہے تھے۔ حضور کبھی امام حسن کا چہرہ مبارک چومتے اور کبھی امام حسین کا چہرہ مبارک چومتے۔ ایک دن سرور کائنات امام حسن کو اکیلے بٹھائے ہوئے کہیں لے کر جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا، اے صاحبزادے، تمہاری سواری کس قدر اچھی ہے جس پر تم سوار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور نے فرمایا، میرے یار، سواری اچھی نہیں بلکہ سوار کو دیکھو
وہ بھی کتنا خوبصورت ہے۔ امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے، ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ امام حسن آئے اور دوڑ کر نبی علیہ السلام کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی سے سر اٹھایا اور امام حسن کو نماز کے دوران پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا۔ صحابہ نے نماز کے بعد نبی علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابنی ھذا سید، فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ ان قریب مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل بیت کی سرداری مسلمات میں سے ہے۔ اسلام کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ جناب علی ابن ابی طالب جو کہ ان 2 شہزادوں کے والد ہیں، حضرت حذیفہ یمانی صحابی بیان کرتے ہیں، ایک دن میں نے رسول اکرم کو بہت زیادہ خوشی کی حالت میں دیکھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آج جبریل امین نے مجھے آ کر یہ خوشخبری دی ہے کہ میرے یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد علی بن ابی طالب بھی سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت علی صرف سید نہیں بلکہ فرزندان سیادت کے باپ ہیں۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی سعادت یہ بھی ہے کہ ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں، ان کی بیوی سیدہ فاطمہ ہے۔ حضرت امام حسن کا سب سے بڑا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اپنی والدہ حضرت فاطمہ کے پاس آتے تو بڑی خوبصورت آواز میں قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کرتے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سے کہا، آج میرا دل کرتا ہے میں چھپ کر حسن کی تلاوت سنوں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ جب امام حسن مجتبیٰ گھر میں آئے تو انہوں نے حضرت فاطمہ کے کہنے پر تلاوت قرآن شروع کی۔ تلاوت کرتے وقت امام حسن کی زبان جو ہے وہ رکنا شروع ہو گئی۔ امام حسن نے اپنی والدہ حضرت فاطمہ سے عرض کی، اماں جان، آج قرآن پڑھنے میں میری تلاوت اور آواز رک رہی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے والد مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آئی اور امام حسن مجتبیٰ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا، بیٹا واقعی ہی تجھے میں آج قرآن پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ ناظرین، امام حسن کی یہاں پر آپ ایک سب سے بڑی فراست دیکھیں کہ چھپنے کی حالت میں بھی آپ نے اپنے قلب مبارک سے یہ جان لیا کہ مجھے میرے والد دیکھ رہے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ ساری رات قیام میں گزار دیتے۔ جب نماز کے لیے وضو کرتے آپ کے جسم مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ جب آپ مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے، اے میرے پالنے والے، تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ اے رحمان اور رحیم، اپنی اچھائیوں کے صدقہ میں میری برائیوں کو صاف کر دے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو اس وقت تک خاموش بیٹھے رہتے جب تک سورج طلوع نہ ہو جاتا۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن راہ خدا میں اپنا سب کچھ تقسیم کر دیتے۔ ایک دن آپ نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا جو دعا میں یہ جملے بول رہا تھا کہ اے اللہ، مجھے 10,000 درہم عطا کر۔ امام حسن اٹھے، گھر میں جا کر آپ نے اسی وقت 10,000 درہم اس سائل کی جھولی میں لا کر رکھ دیے۔ آپ سے سوال کیا گیا،
کہ آپ خود تو تنگی کی زندگی گزارتے ہیں اور اس سائل کو آپ نے 10,000 درہم دے دیے۔ فرمایا میرے رب نے مجھے دینے کی عادت ڈالی ہے، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں آگے لوگوں کو عطا کرتا ہوں۔ اگر ہم امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا ذکر کریں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن امام حسن کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ہمارا گزر ایک باغ سے ہوا جس میں بہت سارے کھجور کے درخت تھے۔ ابن زبیر کے بیٹے کہتے ہیں کہ امام حسن بھی ہمارے ساتھ تھے۔ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہاں کوئی تازہ کھجوروں کا درخت موجود ہوتا جس پر کھجوریں لگی ہوتی۔ ہم جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ ایک خشک درخت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کے لیے ایک برتن میں پانی لایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی سے وضو کیا اور وضو والا پانی باقی جو بچا اس درخت کی شاخوں میں پھینک دیا۔ فرماتے ہیں امام حسن کے وجود سے لگنے والا جو پانی تھا اس میں اللہ نے ایسی شان رکھی کہ اس درخت پر اسی وقت تازہ کھجوریں اگ گئیں اور ہم نے پیٹ بھر کر ان کھجوروں کو کھایا۔ فرمایا یہ امام حسن کی دعا اور آپ کے جسم سے لگے ہوئے پانی کی برکت تھی کہ ہم سب نے بھی ان کھجوروں کو کھایا اور ہمارے ساتھیوں نے بھی پیٹ بھر کے ان کھجوروں کو تناول فرمایا۔ امام ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن احمد اصفہانی سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک وقت اندھیری رات میں حضرت حسن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ امام حسن نے عرض کیا میں اپنی والدہ محترمہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا حضور اگر آپ اجازت دیں تو امام حسن کے ساتھ میں جاتا ہوں کیونکہ رات بہت زیادہ اندھیری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم رہنے دو، میرا رب خود حسن کو گھر پہنچائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب امام حسن مسجد سے باہر نکلے تو میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ آسمان سے ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی میں امام حسن نے چلنا شروع کر دیا۔ آپ جہاں جہاں چلتے وہ نور راستے کو روشن کرتا گیا حتیٰ کہ حضرت امام حسن اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچ گئے۔ یہ امام حسن پاک کی مشہور کرامات ہے کہ جس رستوں سے آپ چلتے تھے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان راہوں میں نور پیدا فرما دیتا تھا۔ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ دھوکہ کس طرح ہوا؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی بہت ہی ایک عظیم مرتبہ ہے، لیکن آپ کو دھوکے سے مارا گیا۔ آپ کی بیوی نے یزید کے ساتھ مل کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر پلایا۔ حضرت امام حسن نے جب آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا، فرمایا مجھے کئی مرتبہ زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس مرتبہ جو زہر پلایا گیا اس سے میرے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ کٹ گیا۔ حضرت امام حسن جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مطابق ایک چلتے پھرتے قرآن کی تفسیر تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے اس امت مسلمہ میں زہر پلا کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور جنت البقیع میں موجود ہے، حتیٰ کہ مخالفین دشمنان اہل بیت اس وقت انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے شہید کیا اور دھوکے سے آپ کی جان لے لی گئی۔ یہ عظیم الشان سورج دنیا سے اس طرح غروب ہوا، لیکن قیامت تک
اہل بیت کا ذکر اسی طرح سرشار اور آباد رہے گا، لیکن اہل بیت کے دشمن ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی، ہمارے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔